جمعرات جمعہ سورہ محمد پڑھی۔ اللہ نے جوڑواں اولاد سے نوازا۔ یہ صورت بے اولاد کو صاحب اولاد کر دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اولاد کی خواہش رکھنے والوں کے لیے جمعرات اور جمعہ ایسے نورانی دن ہیں جن میں دعاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب بندہ اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رحمتوں کے فرشتے خوش ہو کر اس کی مناجات کو اوپر لے جاتے ہیں۔ آسمان رحمت تک دعاؤں کا سفر ایسے جاتا ہے جیسے نور کی ایک روشنی بلند ہوتی ہے اور نیک اعمال کرنے والوں کی دعائیں قبولیت کے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انہی برکتوں کے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار ایسا روحانی چراغ بن جاتے ہیں جو دلوں کی تاریکی کو مٹا دیتے ہیں اور گھر میں سکون و رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کے روز خاص طور پر سورہ محمد کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ بہت سے لوگ اللہ کے فضل سے انہی بابرکت دنوں میں یہ سورت پڑھ کر اولاد کی نعمت سے نوازے گے، کیونکہ جب بندہ اخلاص سے اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں اور رب کریم اپنی خاص مہربانیاں فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، ان مبارک دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، استغفار اور سورہ محمد کی پڑھائی کو اپنا معمول بنائیں تاکہ دل بھی روشن ہو، گھر بھی آباد اور دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہو جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ناظرین، سورہ محمد کی فضیلت ایسی پر نور ہے کہ صدیوں سے اہل دل اسے خاص حاجات کے لیے پڑھتے آئے ہیں۔ خصوصاً اولاد کی خواہش رکھنے والوں کے لیے یہ سورت ایک عظیم روحانی سہارا بن جاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے پاک کلام کو نیت خیر کے ساتھ پڑھتا ہے تو رب کریم اس کے دل کی پوشیدہ تمناؤں کو بھی جان لیتے ہیں۔ بے شمار بہن بھائیوں نے بتایا کہ انہوں نے سورہ محمد کو مخصوص دنوں میں اخلاص کے ساتھ پڑھا، اپنی جولیاں دعا کے لیے اٹھائی، اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ کچھ نے یہ نیت کی کہ اگر پروردگار انہیں بیٹا عطا کرے گا تو وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر اس کا نام رکھیں گے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے وسیلے اور ان کے نام کی برکت سے ان کی خواہش پوری فرمائی۔ کچھ بہنیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے برسوں تک اولاد نہ ہونے کا دکھ بھی اٹھایا، ڈاکٹروں کے پاس کی، علاج کروایا، لیکن جب انہوں نے یقین کامل کے ساتھ سورہ محمد کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا تو اللہ نے ان کی خالی جولیاں بھر دی۔ ایسی بھی مثالیں سامنے آئی کہ جن بہنوں نے جڑواں اولاد کی نیت سے یہ سورت پڑھی تو رب کریم نے اپنی بے پایہ رحمت سے انہیں جڑواں اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو میں اکثر اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ کے کلام میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر بندہ اخلاص، یقین اور اعتماد کے ساتھ اسے پڑھے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ گھر جو برسوں سے اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے تھے وہی گھر بچوں کی ہنسی سے گونجنے لگے۔ تو اس لیے ناظرین، سورہ محمد کی تلاوت کو مضبوطی سے تھام لیں، یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو بندے کے سچے دل کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، اب آپ کو اس عمل کا مکمل طریقہ بتاتی ہوں کہ جمعرات اور جمعہ کے بابرکت دنوں میں سورہ محمد کیسے پڑھنی ہے اور کس طرح اپنی حاجت اولاد کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ان دنوں میں جب بھی موقع ملے درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور کم از کم ایک مکمل تسبیح درود پاک کی لازمی پڑھیں۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب سورہ محمد شروع کرنے لگیں تو تقریباً 5 منٹ پہلے یہ تسبیح مکمل کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ محمد کی تلاوت شروع کرنی ہے، مگر تلاوت سے فوراً پہلے 3 بار پورے ادب اور محبت کے ساتھ آپ نے کہنا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ نے دل میں عاجزی کے ساتھ یہ تصور رکھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے در پر گریا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جولی بھر دیجئے۔ اس حاجت کو اپنے دل میں مضبوط نیت کے ساتھ قائم رکھ کر پھر سورہ محمد کی تلاوت شروع کریں۔ جب آپ سورت مکمل پڑھ لیں تو دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھیں، اور پھر مسلسل جتنی چاہیں اتنی بار محبت کے ساتھ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ پڑھتی رہیں۔ اس کے بعد اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور اولاد صالحہ، بیٹا یا بیٹی یا جو بھی نیت ہے، پوری سچائی کے ساتھ مانگیں۔ انشاءاللہ خالی جولی نہیں لوٹے گی۔ اس پورے عمل کے دوران ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس رکھیں۔ سورہ پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد وہ پانی پی لیں یا اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے پی لیں۔ تو یاد رکھیں یہ عمل صرف 2 دنوں کے لیے، اور اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتی تو صرف جمعرات اور جمعہ کو یہ عمل ضرور کیا کریں۔ بہت سی بہنیں اکثر پوچھتی ہیں کہ یہ عمل کب اور کتنے دن کریں۔
تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ کم از کم ان 2 ببرکت دنوں میں ضرور کریں، یقین، اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بھی جولی اسی طرح بڑھ دے گا جیسے بے شمار بہنوں کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ تو آخر میں ناظرین میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک میری تمام بہنوں کی، بھائیوں کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے عطا فرمائے، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کی آنکھوں کی حسرت پوری کرے، اور جو بہنیں اولاد نرینہ کی خواہش رکھتی ہیں پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کے دل کی مرادیں پوری فرمائے، ان کے گھروں کو بچوں کی ہنسی اور رحمتوں سے آباد کرے، ان کی دعائیں قبول فرمائے اور ان کے نصیب روشن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی روحانی و اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔